الہ مانیں پھر فقط اللہ کی طرف سے جس کو حق حاکمیت دیا گیا ہے اسی کو مانیں گے. لیکن آپ دیکھو مومنین ہیں، مومنین، مومن اور یہ سیاست، امامت کا مذہب رکھ کے اور یہ سیاست، امامت اور یہ رویے، امامت اور یہ انداز، کہاں کا جوڑ ہے ان کا آپس میں؟ اور ایسے اس پر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ایسے مفتی موجود ہیں جنہوں نے امامت کو معطل کرنے کے فتوے دیے اور جنہوں نے طاغوتیت کے لیے میدان ہموار کیا. اگر ہم نے بندگی کا راستہ نہ اپنایا، لیبرل بنے، آپ جمہوریت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. اگر آپ نے ذلت و حقارت قبول کر لی، آپ آمریت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آپ کے لبوں پہ یا مہدی، لبیک یا مہدی ہے، لیکن اپنی حالت کو دیکھو. اگر ذلت و حقارت کا توق گلے میں ڈال کے لبیک یا مہدی کہہ رہے ہو، یہ تضاد ہے. مہدویت ذلت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، حقارت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، غلامی و محکومی کے ساتھ سازگار نہیں ہے. کچھ توق اتارو گردن سے، چونکہ اللہ کی ابدیت، اللہ کی ذات، یہ وحدانیت، شرک، ہم نے شرک کو بہت بہت محدود کر دیا ہے. ہمیں دین پڑھانے والوں نے شرک کو بہت چھوٹا کر کے، اور مشرکین کو کہا گیا ہے کہ تم مشرک نہیں ہو. شرک کی حالت میں غرق لوگوں کو کہا کہ یہ شرک نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رخ سیدھا کرو اپنا. اور حضرت ابراہیم کی پہچان، حضرت ابراہیم کا تعارف قرآن میں صرف ایک عنوان سے ہوتا ہے، ما کان من المشرکین. ابراہیم کیوں امام ہیں؟ چونکہ مشرک نہیں ہے، چونکہ نمرود کو سیٹھتا نہیں ہے، چونکہ بتقدے کو برداشت نہیں کرتا، چونکہ آزر کا احترام نہیں کرتا، بتگر کا احترام نہیں کرتا. مشرک شرک ہے، آزر کا احترام کرنا شرک ہے، آزر کے راہ پر چلنا شرک ہے، آزر سے سمجھوتا کرنا شرک ہے. اور حضرت ابراہیم کا فرماتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. اور میں مشرک نہیں ہوں. عزیز من، آزر جو رشتہ دار ہے، اب اہل سنت کے بقول باپ ہے، امامیہ کے بقول نہ چچا ہے. چچا کی سیاست، چچا کا مسلک، چچا کی راہ پر چلنا شرک ہے. تو ٹوک الفاظ میں کہا تو گمراہ ہے. نمرود طاغوت ہے، بتکدہ گمراہی کا اڈا ہے. یہاں امامت کے تقاضا کیا ہے؟ امامت کا تقاضا جاب کرنا نہیں ہے اپنی، کہ بتکدے سے لا تعلق ہو جائے، نمرود سے پنگا نہ لے، عافیت کے ساتھ سر جھکا کے اپنی زندگی بسر کرے. آزر بڑا ہے، خاندان کا بزرگ ہے، بزرگوں کے سامنے بولنا نہیں ہے. ابراہیم اگر آزر کے سامنے چپ رہے تو شرک ہے، نمرود کے سامنے تسلیم ہوئے تو شرک ہے، بتقدے سے اگر آنکھیں جھکا کے گزر گئے لا تعلق ہو کر تو شرک ہے. امامت نہیں آتی ایسے ظرف کے اندر. امامت کے لیے فقط اللہ کی بندگی چاہیے، فقط اللہ کی بندگی. ایک شرط ہے نظام امامت کے لیے عزیز من، اللہ کی بندگی. اللہ کے علاوہ کسی کو فرمان روا مت مانو. اللہ کے مقرر کردہ فرمان روا کے علاوہ کسی کو فرمان روا لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی فرمان روا نہیں ہے. اور لا الہ کا مطلب
اللہ کے مقرر کردہ فرمان روا کے علاوہ بھی کوئی فرمان روا نہیں ہے. بشر کا چنا ہوا فرمان روا نہیں ہے. انتخابات میں الیکٹ ہونے والا فرمان روا نہیں ہے. طاقت کے بل بوتے پر آ کر گردنوں پہ مسلط ہونے والا فرمان روا نہیں ہے. یہ ہے بندگی خدا.